بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب وزیر اعظم صاحب، آج عوام آپ سے مخاطب ہو کر سوال کرتی ہے کہ آپ نے 126 دن کے دھرنے میں جو باتیں کی، کیا وہ سب خام خیالی تھی اور آپ نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے؟ آپ نے بجلی کے بل جلائے اور آج وہی بجلی کے بل عوام پر بجلی بن کر گرے ہیں۔ نیلم سرچارج، ٹی وی ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ، لاسز آف بجلی اور مختلف ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور اس میں ٹیرف کی وجہ سے عوام کو واپڈا لوٹ رہا ہے۔ آپ مہنگائی پر وزیر اعظم کو کرپٹ کہتے رہے۔ آج عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ پٹرول، آٹا، چینی، گھی، روزمرہ کی تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ عدالتوں کے ریفارم کے بارے میں آپ باتیں کرتے رہے، لیکن عدالتی ریفارمز نہ ہونے کے برابر ہے۔ پولیس آج بھی جھوٹے مقدمات بنانے کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور پھر عدالت میں جھوٹے مقدمے خارج ہوتے ہیں، پھر اپیلیں شروع ہوتی ہیں اور سالہ سال کیس چلتے ہیں، اور بے گناہ کے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود بھی پولیس، مدعی اور اس کے گواہوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ وکیل جھوٹے کیس کی بنا پر پیش نہیں ہوتے، وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے منشی عدالتوں سے پیسے دے کر پیشیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس وکیل کو طلب کر سکے یا اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن کر سکے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 50% فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ کا احساس پروگرام بھی ان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جو بچے مارننگ شفٹ میں پڑھتے ہیں ان کو تو اسکالرشپ مل جاتی ہے، لیکن جو ایوننگ کلاسوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو اسکالرشپ نہیں دی جاتی، اور جن کو دی جاتی ہے وہ بھی مرضی کے یا ان کے چوائس کے بچے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں پہ 28,000 فیس لی جا رہی تھی، ابھی وہ کالجوں نے 37 سے 40,000 تک فیسیں کر دی ہیں۔ اس میں کون سی منطق ہے جو اس مہنگائی کے دور میں مزید ان والدین کے بچوں کے اوپر یا ان کے والدین کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ پاکستان عوامی جگہوں پر سائیکل سٹینڈ، چاہے وہ ہسپتال ہو، عدالت ہو، بینک ہو یا کوئی اور اجتماعی پبلک پلیس کے اوپر لوگوں کے ٹیکسوں کی بھرمار ہے، جگہ ٹیکس ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک نارمل سٹینڈ پر 10 روپے کی پرچی کٹواتے ہیں تو آپ ہسپتال میں جاتے ہیں، یا آپ عدالت کے باہر جا کے سائیکل سٹینڈ پہ موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہیں تو وہ 10 روپے کی بجائے 20 روپے کی پرچی دیتے ہیں۔ تو کیا وہاں کا سائیکل سٹینڈ مہنگا ہو چکا ہے، یا وہاں کے جو انتظامیہ ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا ریٹ باہر کا کیا ہے اور یہاں کا کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک عوام سے جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ مفت میں یہ ان کو سہولت دی جانی چاہیے۔ آپ کے پاس وزیروں مشیروں کی فوج ظفر موج ہے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ آئندہ الیکشن سر پہ آ رہا ہے، ہمیں نہ تو مدینہ کی ریاست نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی قانون کی حکمرانی، اور نہ ہی غریب عوام کو آپ کی حکومت سے کوئی خاص ریلیف ملا۔ IMF کا قرضے اسی طریقے سے لیے جا رہے ہیں، ان کی باتوں کو اسی طرح سے مانا جا رہا ہے، اس کا عوام کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو پیسے وہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ کے کروڑوں یا لاکھوں روپے کے مشیروں وزیروں کی تنخواہوں میں جا رہے ہیں۔ عوام کے اندر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کا چولہا کیسے جلتا ہے۔ آپ کرپٹ حکمرانوں کا کچھ نہ کر سکے، بلکہ اب تو عوام یہ سوچ رہی ہے کہ آپ نہیں بلکہ آپ نے اپنی حکومت کے تمام وزیروں، مشیروں، اہلکاروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جتنا چاہیں کرپشن کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک رات کے اندر اگر پٹرول کی 10 روپے قیمت بڑھائی گئی ہے تو اس وقت اگر پورے پاکستان کے اندر پٹرول اربوں کھربوں لیٹر پڑا تھا تو اس کو اگر ضرب 10 سے کریں تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آپ نے کیوں رعایت دی، اور آپ نے اس پٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان کے پاس سٹور تھا، وہ تو راتوں رات امیر بن گئے۔ تو آپ ان چیزوں کو سوچیے۔ آپ
وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ آپ نے ریٹ بڑھانے ہیں تو جو نیا ریٹ آ رہا ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور وہ بھی جب عوام پیٹتی رہی ہے۔ پوری دنیا میں تیل خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت پاکستان میں یہ تیل سٹور کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پھر کچھ آپ کے مشیر ایسے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز پاکستان میں کوئی بنانا چاہتا ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کی جاتی، بلکہ کیونکہ ان کے اندر ان کے کمیشن ختم ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں پٹرول نکل آئے گا تو باہر سے خرید کرنے والا کمیشن کون لے گا؟ تو ان چیزوں کو دیکھیں اور وہ جو مقامی چیزیں ہیں اس کو ترجیح دیں۔ خدا را اس پر عوام کی سوچ، ورنہ اگلے الیکشن میں عوام آپ کا وہ حشر کرے گی کہ آپ نے زندگی میں اتنی رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ اپنے اس ہمدرد بھائی کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، یہ آپ کی آئندہ کامیابی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔